السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج فرید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے توشہ خانہ پر، جس کا شور پورے پاکستان میں پڑا ہوا تھا۔ بچے بچے کو اس کہانی کے بارے میں پتہ تھا۔ ناظرین، آج میں توشہ خانہ کی آپ کو تمام جو کہانی ہے وہ سمرائز کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ اصل میں توشہ خانہ ہے کیا۔ توشہ خانہ اصل میں ایک ادارہ ہے جہاں پہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے صدر ہیں، ہمارے وزراء وغیرہ ہیں، جب وہ بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں کا وہ ٹور کرتے ہیں، جب وہ ٹور کرتے ہیں تو دوسرے ممالک جو ان کو تحائف وغیرہ دیتے ہیں، وہ جو تحائف ان کو دیتے ہیں، وہ جو توشہ خانہ میں وہ تحائف جب رکھتے ہیں، ہمارے سرکاری خزانے میں وہ تحائف شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر کسی وزیر، کسی صدر، کسی وزیر اعظم کو کوئی تحفہ اگر پسند آ جاتا ہے تو اس کے پاس ایک لمٹ ہے کہ وہ 20% ادا کر کے وہ اس تحفے کو خرید سکتا ہے۔ یہ جو 20% کا تھا، یہ پی ڈی ایم کے دور میں ایک رکھی گئی تھی کوانٹٹی کہ آپ 20% اس تحفے کی ادائیگی کرو اور اس کے بعد آپ اس کو لے سکتے ہو، اس تحفے کو، اگر آپ کو وہ پسند ہے۔ لیکن جب اب دور آیا تھا، عمران خان کا دور آیا، تب وہ 20% سے 50% پر ہو گیا کہ اگر آپ کو کوئی تحفہ پسند آتا ہے تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ 20% دو اور وہ تحفہ آپ لے کے جا سکتے ہو، بے شک اس کی قیمت جتنی بھی ہے۔ لیکن اب عمران خان کے دور میں وہ 20% سے 50% پر جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 50% کی لمٹ ہے، آپ اس تحفے کی 50% ادائیگی کیجیے سرکاری طور پر، اور پھر آپ وہ سرکاری طور پر آپ وہ تحفہ خرید سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کریں، عمران خان جو ہیں بہت تنقید کا شکار ہیں توشہ خانہ کیس پہ۔ ان کے اوپر بہت لیبل لگے، ان کو بہت کچھ سننے کو ملا، جس میں جیسے کہ گھڑی چور کے نعرے بھی ان پہ لگے۔ مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ عمران خان گھڑی چور ہیں، ان کو اس لقب سے پکارا گیا۔ ناظرین، بات جہاں پر ختم نہیں ہوتی، اگر اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہ جو ریکارڈ لسٹ سامنے آئی ہے، جس میں بہت سے لوگوں کے نام شامل ہیں، جس میں شاہدہ خان عباسی، مریم نواز، مریم اورنگزیب، شہباز شریف، نواز شریف، اس کے بعد اور بھی بہت سے جو عظیم ہستی ہیں، ان کے نام اس توشہ خانہ کیس کے جو نیو ریکارڈ لسٹ سامنے آئی تھی، اس میں ان سب کے نام شامل ہیں۔ مطلب صرف ان کے نام شامل نہیں ہیں، آپ خود سوچیں کہ جو ہمارے نگراں حکومت، کیئر ٹیکر حکومت، ان کے نام بھی اس ریکارڈ لسٹ میں شامل ہیں، بلکہ فہرست میں ان کے نام سمجھ لیں آپ فرسٹ پہ ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا توشہ خانہ میں۔ آپ دیکھ لیں، ایک بڑی بی ایم ڈبلیو سے لے کر، جس کو کہتے ہیں کہ بی ایم ڈبلیو آپ قومی خزانے سے نہیں لے سکتے ہیں، لیکن ایک بی ایم ڈبلیو سے لے کر ایک جو پائن ایپل کا باکس ہے وہ تک کسی نے نہیں چھوڑا، بیڈ شیٹس اور باقی بھی بہت سی چیزیں۔ لیکن خیر کیا کہہ سکتے ہیں، اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ سوال تو یہ بنتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کا خود ریکارڈ لسٹ ہوتی ان کی وہ ایسی تھی، تو وہ کس پیچ پہ یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان گھڑی چور ہے، جبکہ اس نے تو ہدایت بھی کی تھی۔ ہاف اس کی جو 50% رقم کی اس نے کہا ہوا تھا، وہ اس نے معاوضہ بھی دیا تھا اس کا، پھر بھی اس کو گھڑی چور کے لقب سے پکارا گیا۔ مطلب میرے جو مائنڈ میں ایک چیز وہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں، یہ اقتدار میں جب آتے ہیں تو یہ صرف انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں، مطلب ملک کی اور کسی چیز کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کا کام ہے صرف کہ آ کر اس کے اوپر الزام، اس کے اوپر الزام، ایک دوسرے پہ نام رکھنا، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح میرے مائنڈ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان پر ان کو جب کوئی لیبل نہیں ملا تو انہوں نے توشہ خانہ کو اٹھا دیا کہ ہاں جی، اب ان کا جب ریکارڈ لسٹ ایسی تھی تو ان کو ویسے یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن وہی بات ہے کہ انہوں نے بھی ایک جب مریم نانی ہو سکتی ہیں، ان سب کے نام ڈیزل اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو پھر میرے خیال سے انتقامی کارروائی اسی طرح ہوتی ہے کہ ان کو بھی ان ناموں کا سامنا کرنا پڑے۔ عمران خان نے جو ان کے اوپر جو نام رکھا گیا، جس میں ان کو کہا گیا گھڑی چور، وہ لیبل بھی ان پہ لگنا تھا۔ خیر
بات تو یہ ہے کہ اب تمام لوگوں کی جو حقیقتیں ہیں وہ کھل چکی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اب جو عوام ہے وہ عقل سے کام لے اور اب ملک کے لیے کچھ اچھا سوچے، کچھ اچھا فیصلہ کرے، تاکہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، غریب عوام کو سوچیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملیں گے، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔